بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقُهَا۔ اذا تزوجت المرأة، جب کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، ونقصت عن مہر مثلها، اور اپنے مہر مثل سے کم مہر رکھ کے اپنے لیے، فللاولیاء الاعتراض علیہا، تو اس عورت کی جو اولیاء ہے ان کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی یتم لها مہر مثلها، یہاں تک کہ شوہر اس کے لیے مہر مثل کو مکمل کر دیں، او یفارقها، یا اس کو الگ کر دیں، یا تو مہر پورا دے دیں یا یہ کہ اس کو طلاق دے کر الگ کر دیں، مطالقہ کرا دیں، ٹھیک ہے، فسخ کرا دیا جائے نکاح کو۔ یہ صورتیں ہیں۔ آج کل یہ معاملات بہت زیادہ ہیں، لڑکیاں وہ لو میرج کرتی ہیں، گھروں سے بھاگتی ہیں اور نکاح کرتی رہتی ہیں، تو اس میں یہ مسائل ہیں کہ اگر وہ مہر مثل کے مطابق نکاح کرتی ہے یا اپنے کفو میں کرتی ہے تو وہ نکاح نافذ ہے، لیکن اگر وہ غیر کفو میں کرتی ہے تو اس وقت کا فتویٰ یہ ہے کہ غیر کفو میں کیا ہوا نکاح جائز ہی نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا، لہذا ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرا دیا جائے، کرانا چاہیے۔ وقال لیس لہم ذالک، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کو اس کے اوپر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ وهذا الوضع انما يصح على قول محمد على اعتبار قول المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی، یہ جو وضع ہے یعنی اس مسئلے کو اس انداز سے جو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے، انما یصح علی قول محمد، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صحیح ہوتا ہے، علی اعتبار قولہ المرجوع الیہ، اس کے اس قول کے اعتبار کرنے پر، المرجوع الیہ جس کے طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، فی النکاح بغیر الولی، بغیر ولی نکاح کے بارے میں۔ پہلے یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ بغیر ولی کے کوئی لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں، تو وہاں پر شیخین کا مسلک اور تھا اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک اور تھا، وہ فرماتے تھے کہ بغیر ولی وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس کا نکاح جو ہے ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا، سمجھ گئے؟ یہاں انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، تو بھائی جب انہوں نے اس لڑکی نے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے تو وہاں آپ کہہ رہے تھے کہ نکاح ہوا ہے نہیں، تو یہاں اعتراض کر سکنے اور نہ کر سکنے کی بات کیسے کرتے ہو؟ یہاں اعتراض کر سکنے اور نہ کر سکنے کی بات کیسے کرتے ہو؟ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں اس مسئلے کو صحیح سمجھنا تب جو ہے صحیح ہے کہ جب اس مسئلے کے اندر جو مرجوع الیہ قول تھا اس کو لے لیا جائے، جو مرجوع عنہ تھا اس کو چھوڑ دیا جائے، جو مرجوع الیہ قول تھا اس کو لے لیا جائے۔ اور مرجوع الیہ قول کیا تھا؟ آخر میں انہوں نے صاحب ہدایہ نے لکھا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے طرفین شیخین کے قول کی طرف رجوع کیا ہے، شیخین کے قول کی طرف کیا کیا ہے؟ رجوع کیا ہے، تو پتہ چلا یہ مسئلہ بھی اس رجوع کی دلیل ہے، اس رجوع کی دلیل ہے، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقد صح ذلك، اور یہ صحیح ہے یعنی رجوع ثابت بھی ہے۔ وهذه شہادۃ صادقۃ علیہ، یہ بالکل اس کے اوپر سچی گواہی ہے۔ اچھا، لہما، ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ ان ما زاد علی العشرۃ حقها، صاحبین کی دلیل کہ جو 10 دراہم سے زیادہ ہے نا وہ عورت کا اپنا حق ہے۔ ومن اسقط حقه لا يعترض علیہ، اور اصول یہ ہے کہ جو اپنے حق کو خود ساقط کر دیتا ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا انسان اعتراض نہیں کر سکتا، یہ قاعدہ کے طور پر سمجھو، من اسقط حقه لا يعترض علیہ، جو خود اپنے حق کو ساقط کر دیتا ہے اس کے اوپر کسی اور کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے
وہ 10 لاکھ کا اگر کسی کو 5 لاکھ پر دے دیتا ہے، اب تجویز و مشورے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی غلط کر رہے ہو، لیکن اگر اس نے کر دیا تو آپ کو اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کما بعد التسمیہ، جیسے کہ کوئی شخص اگر یہ لوگ مہر کو متعین کر دیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، یا مہر مثل مقرر کر کے بعد میں کم کر دے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، تو یہاں شروع ہی سے اگر کم رکھ دیا جائے تب بھی کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ولی ابی حنیفہ امام صاحب فرماتے ہیں ان الاولیاء یفتخرون بغلاء المہور ویتعیرون بنقصانها، کہ اولیاء فخر کرتے ہیں مہنگے مہر کے اوپر، ویتعیرون بنقصانها، اور کم مہر کے اوپر وہ عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بچی یا ہماری بیٹی یا ہماری بہن کا جو ہے مہر اتنا کم ہے۔ فاشبہ الکفا، لہذا یہ جو مہر کا مثل کے مطابق ہونا ہے یہ بھی کفاعت کی طرح ہے، کہ جس طرح کفاعت کی وجہ سے اگر کوئی لڑکی اپنے غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے، اس طرح اگر کم مہر مقرر کر کے ہمیں نکاح کرتی ہے تب بھی کیا ہوگا؟ اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ بخلاف ابراء بعد التسمیہ، بخلاف اس کے کہ پہلے مہر مقرر کر کے بعد میں شوہر کو بری کر دیں، عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دیں، تو یہ کوئی برا نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے کیوں؟ لأنه لا يتعیر به، اس لیے کہ اس کو عار نہیں سمجھا جاتا، پہلے مہر مقرر کر دیا بعد میں لڑکی نے خود معاف کر دی یا اس کے اندر کوئی کمی کر دی تو اس کو عار نہیں سمجھا جاتا، لیکن شروع ہی سے کم مہر مقرر کر دینا اس کو عار سمجھا جاتا ہے۔ لہذا امام صاحب فرماتے ہیں صاحبین کو کہ آپ باب التسمیہ والے اصول کے اوپر اس کو قیاس نہ کیا کریں۔ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَنَقَصَ مِن مَهْرِهَا أَوْ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ وَالْجَدِّ، باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کرا دیا نابالغہ کی، وَنَقَصَ مِن مَهْرِهَا، اور اس کا مہر کم مقرر کیا، دوسری بیٹیوں کا نکاح کرا دیا تھا تو اس کے لیے اتنے زیادہ مہر رکھا تھا، یہ جو نابالغ چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح بعد میں کرا دیا اور اس کے لیے مہر باقی بہنوں کی نسبت سے بہت ہی کم رکھا۔ او ابنہ الصغیرہ، یا اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کرا دیا، وزاد فی مہر امراتہ، اور اس کی بیوی کے مہر میں زیادتی کر دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو 3-4 بہو ہیں اور ہر ایک کے لیے مہر اس نے ایک تناسب سے مقرر کر دیا، فرض کر لو 1 لاکھ روپے ہیں، لیکن چھوٹے بچے کے لیے نکاح کر دیا اور اس کا مہر جو ہے نا 3 لاکھ 4 لاکھ رکھ دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے تو زیادہ ہے نا؟ کہتے جاز ذالک علیہما، تو یہ ان دونوں کے اوپر جائز ہے، مطلب یہ بچی کے حق میں بھی جائز اور لڑکے کے حق میں بھی بچی کا مہر کم کرنا باپ کی طرف سے یہ بھی جائز، اور بچے کا مہر زیادہ رکھنا یہ بھی جائز۔ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِّ وَالْجَدِّ، البتہ باپ دادے کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بچی کا نکاح کرائے کم مہر پر کرائے، یا اپنے بچے کا نکاح کروائے اور اس کے لیے مہر زیادہ رکھے، یہ باپ دادے کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الْحَطُّ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، کہ یہ کمی زیادتی جائز نہیں ہے، البتہ اتنا کہ جس میں لوگ اس قسم کا دھوکہ کھاتے رہتے ہو، یعنی اتنی کمی زیادتی کرتے رہتے ہو، 1000-10,000 کا مسئلہ ہو تو مہر میں اتنے کمی زیادتی اس کو کوئی عار نہیں سمجھتے، کوئی محسوس ہی نہیں کرتے، البتہ جب بات لاکھوں تک پہنچتی ہے تو پھر لوگ اس کو جو ہے نا زیر بحث سمجھتے ہیں اور اس کو عار سمجھتے ہیں، اس پر پھر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ومعنى هذا الكلام، اس کلام کا مطلب یہ انه لا يجوز العقد عندهما، کہ صاحبین کے نزدیک یہ عقد سرے سے صحیح ہوگا ہی نہیں، یہ جو باپ دادے کے علاوہ کسی اور نے بچی کا نکاح کرایا اور اس کا مہر کم رکھا، یا بچے کا نکاح کرایا اور اس کا مہر بہت زیادہ رکھا، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ لأن الولایت مقیدۃ بشرط النظر، اس لیے کہ ان دیگر حضرات کو
جو ولایت حاصل ہے یہ نظر کے ساتھ مقید ہے کہ آپ ان بچوں کے مفادات کا لحاظ رکھیں گے، بچوں کے مفادات کا لحاظ رکھیں گے. لہذا جب آپ نے بچوں کے مفادات کا لحاظ نہیں رکھا تو آپ کا یہ کیا ہوا عمل ایسا ہے جیسے کہ آپ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، منعقد ہی نہیں ہے. فعند فوات یبطل العقد، لہذا یہ جب مفادات اور مصلحت کا تحفظ جب یہ فوت ہو گیا، یبطل العقد، عقد بھی فوت ہو جائے گا. وهذا لأن الحط عن مہر مثل ليس من النذر في شيء، اس لیے کہ مہر مثل سے کمی کرنا یہ کوئی مفادات والی بات نہیں ہے. ليس من النذر في شيء، یہ نظر کی قبیل سے ہے ہی نہیں، یہ مفادات کے تحفظ کے قبیل سے ہے ہی نہیں، لہذا یہ منعقد ہی نہیں ہوگا. کما فی البیع، جیسے کہ بیع کی صورت میں کوئی چیز جو ہے نا 50,000 روپے کی ہے اور آپ اس کو 10,000 کی بیچے کسی اور کی چیز، تو اس کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. ایک بچہ جو آپ کی ولایت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے وہ 1000 کی ہے، آپ اس کو 100-200 پر بیچیں تو آپ کی عقد، آپ کی یہ بیع منعقد ہوگی ہی نہیں. اسی طرح یہاں یہ نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا جب اس کے اندر بچے اور بچی کے مفادات کا تحفظ نہیں رکھا گیا، بہت زیادہ کمی کی گئی یا بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. وَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا، یہی وجہ ہے کہ مال کے اندر تصرف کا حق باپ دادے کے علاوہ کسی اور کو بھی حاصل نہیں، اور اس میں بھی باپ دادے کے علاوہ اس تصرف کا حق کسی اور کو حاصل نہیں ہے. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان الحکم یدار علی دلیل النظر، حکم کا دار و مدار نظر کی دلیل کے اوپر ہے، مفادات کے تحفظ کی دلیل کے اوپر ہے. والقرب القرابہ، اور وہ قرب قرابت ہے. یعنی یہاں ہم یہ کہیں کہ بھائی مفادات کا تحفظ اور اس کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا ہے. اب اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ دلیل کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ مدار ولایت کا جو مدار ہے وہ قرب قرابت ہے، اور یہاں پر بھی وہ قرب قرابت یعنی قریبی رشتہ داری پائی جا رہی ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے مفادات کا تحفظ کیا ہے، مفادات کا تحفظ کیا ہے. پیسے کو نہیں دیکھیں گے، اس قرب قرابت کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ قرب قرابت کو دیکھیں گے. اگر یہ پائے جا رہے ہیں تو عقد بھی صحیح ہے، اگر نہیں پائے جا رہے تو عقد پھر صحیح نہیں. وفی النکاح مقاصد تربو علی المہر، نکاح کے اندر کچھ ایسے مقاصد ہوا کرتے ہیں جو مہر سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، مہر پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تربو کا مطلب ہے بڑا ہوا ہونا، تو یہ مہر کے اوپر زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب مہر کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنے کہ ان مقاصد کی حیثیت ہوتی ہے اور ان کو لوگ دیکھتے ہیں. اما المالیہ ہی المقصودۃ فی التصرف المالی، آپ نے اس کو بیع کے اوپر قیاس کیا تو یہ قیاس تمہارا صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مالی معاملات ہے، اور مالیت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ المقصودۃ فی التصرف المالی، مالیت ہی مالی تصرف کے اندر مقصود ہوتی ہے. یعنی مالی تصرفات کے اندر مال ہی کو دیکھا جاتا ہے. کس کو دیکھا جاتا ہے؟ مال ہی کو دیکھا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ بیچتا ہے تو ظاہر ہے وہ مالیت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مالیت کے قانون کی کیا کر رہا ہے؟ خلاف ورزی کر رہا ہے. لہذا اس وقت میں اس کا عقد منعقد نہیں ہوگا. والدلیل عدم نہ فی حق غیرہما، یہ دلیل یعنی قرب قرابت ہم نے باپ دادے کے علاوہ کسی اور کے حق میں چونکہ معدوم پایا ہے، اس وجہ سے کسی اور کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنے کسی بچے کا نکاح کر کے غبن فاحش کے ساتھ مہر کے اندر بہت زیادہ ذکر ہے، یا بچی کا نکاح کرائے اور غبن فاحش کے ساتھ اس کے لیے مہر بہت ہی کم کر دیں. اور یہ خصوصاً ایسا ہوتا ہے کسی لڑکی کے والدین وفات ہو چکے ہیں، جنگوں میں بہت سارے واقعات اس طرح آتے ہیں، یا اس طرح زلزلوں میں بچیاں یتیم رہ جاتی ہیں. وہ چچا کی یا ماموں کی پرورش میں رہتی ہے، وہ چچا اور ماموں اس کی نکاح اپنے بچوں سے کرا دیتے ہیں، بچی کے لیے کوئی مہر مقرر کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی مہر مقرر اتنا تھوڑا سا مہر مقرر کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ یا یتیم بچی
کسی کے پرورش میں آ گئی لیکن وہ ہے مالدار، بچی کیا ہے؟ باپ کی میراث میں سے بہت کچھ اس کو ملا ہے، باپ کی میراث میں سے بہت کچھ اس کو ملا ہے، تب کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں اور اس کے لیے مہر بہت ہی کم رکھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں؟ یا بچہ آپ کی پرورش میں آیا ہے اور مالدار ہے، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتے ہیں اور مہر کیا ہے؟ بہت مہنگا اور بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں تاکہ تمہاری بیٹی کو زیادہ اس کی میراث میں سے، اس کے مال میں سے اس کو حصہ مل جائے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا حق نہیں ہے، لہذا غبن فاحش کے ساتھ اگر مہر میں زیادتی کمی کی جائے، کوئی اور آدمی کر لے تو پھر وہ صحیح نہ ہوگا، منعقد نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے گاؤں میں، علاقوں میں جو لڑکیاں بدل میں دی جاتی ہے، اس کے مہر کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں بدلے میں لڑکی مل رہی یا نہیں مل رہی ہے تو مہر 5,000 ہو جائے، 10,000 ہو جائے، اور اگر نہیں ملتی تو پھر کہتے ہیں مہر اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے۔ سوری میں بھی دیتے ہیں، پہلے بتلا دیا تھا میں نے، یہ سارے ناجائز ہے۔ ایسے نکاح اگر باپ بھی کر دے تو چونکہ باپ کو جو ولایت کا حق حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ اس کے مفادات کے تحفظ کا خیال رکھے گا، وہ قریب تر رشتہ دار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ایسا ہے نہیں۔ لیکن جب باپ کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ سوء اختیار رکھتا ہے، سوء اختیار کا مطلب یہ ہے کہ غلط طور پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس بچی کا یا اس بچے کا نکاح کرا رہا ہے کسی کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا اس بچے اور اس بچی کو خیار بلوغ حاصل رہے گا۔ کیا رہے گا؟ خیار بلوغ حاصل رہے گا۔ اگر یہ بالغ ہے تو یہ دونوں اپنے اس والد کے کرائے ہوئے نکاح کو رد کر سکتے کہ ہمیں تمہارے نکاح منظور نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا، کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح جو بچی تھی کسی غلام کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، او زوج ابنه وهو صغيرة امة وهو صغير امة، یا کسی نے اپنے بیٹے کا نکاح کسی باندی کے ساتھ کر دیا، فهو جائز، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ قال رضی اللہ وهذا عند ابي حنیفة ایضا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی ہے، لان الاعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها، اس لیے کبھی کبھی کفاءت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا کس لیے؟ ایسی مصلحت کی بنا پر ہوا کرتا ہے، تفوقها، جو اس کفاءت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک ادنا گرانے کا لڑکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری صفات سے نوازا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لڑکا اتنے صلاحیتوں کا مالک ہے، لہذا اس کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیا جائے، اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے تمہارا ہم پلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اور ایسی صفات ہے جو صفات اس پیشے کے اعلیٰ ہونے سے بھی اعلیٰ ہے، اور اس طرح کیا ہے بھائی نسب حسب کے اعلیٰ ہونے سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو اس بنا پر کبھی کبھی غیر کف میں نکاح کرا دیا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی غلام کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں جو کسی آزاد کے اندر نہیں ہے، لہذا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس غلام کے ساتھ کرا دیتے ہیں تو بھی جائز ہے، تو بھی کیا ہے؟ جائز۔ اس کے لیے دیکھتے ہیں وہ مہر کی کمی زیادتی حوالے سے کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا 500 دراہم تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ 400 دراہم تھے۔ اب دیکھیے ان کے معیار سے یہ بہت ہی کم مہر تھا، لیکن ان کے جو مقاصد نکاح تھے وہ مقاصد نکاح اس مہر کی کمی زیادتی سے بہت اعلیٰ اور اونچے تھے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی مہر کو نہیں دیکھا جاتا، کفات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ باپ جب بہت زیادہ شفیق ہے تو کبھی کبھی اس قسم کے سخت فیصلے بھی کر دیتا ہے اور روز بچی کے لیے خیر کے باعث ہوتے ہیں۔ فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرہ، اب ولایت کی بات چل رہی تھی، ولایت کے بعد دوسری چیز آتی ہے وہ وکالت کی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کا مطلب بھی دوسرے کے اوپر تصرف کرنا ہوتا ہے، وکالت بھی دوسرے کے حق میں تصرف کرنے کا نام ہوتا ہے اس کی اجازت سے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اس وجہ سے ولایت کے بعد اب یہاں وکالت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو وکالت دونوں پڑھ سکتے ہیں، سپردگی کے معنی میں آتے ہیں، اور اصطلاح میں اپنے اختیار کسی اور کو سپرد کر کے، عقد کے اختیارات وغیرہ کے اختیارات کسی اور کو سپرد کر کے اس کو بتانا کہ میری طرف سے یہ تصرف کر دیں، اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔
اور اس عمل کو وکالت کہا جاتا ہے۔ بنانے والے کو موکل اور جس آدمی کو بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو وکیل کہتے ہیں۔ وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ، چچزاد بھائی کے لیے جائز ہے کہ اپنی چچزاد بہن کے ساتھ اپنا نکاح خود کریں، اپنا نکاح خود کریں، جبکہ اس چچزاد بہن کا کوئی دوسرا ولی موجود نہیں ہے۔ ایک بچی اپنے چچزاد بھائی کی پرورش میں ہے، کوئی دوسرا وارث، کوئی دوسرا ولی اس کا موجود نہیں ہے۔ جیسے وہ بالغ ہو گئی یا وہ چھوٹی ہے، اس کا نکاح اپنے ساتھ کر دیا تو بنت عمی من نفس اپنے ساتھ کر دیا تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بالغ ہونے کے بعد تو چونکہ اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن بلوغ سے پہلے پہلے یہ چچزاد بھائی اس چچزاد بہن کے ساتھ اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ، آگے دلائل خود آتے ہیں۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ، جب کوئی عورت کسی آدمی کو اجازت دے دے أن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، فعقد بحضرت شاہدین، دو آدمیوں کی موجودگی میں اس کا نکاح اس نے اپنے ساتھ کر دیا، جازا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے پیکج ہے آج کل کے لوگوں کے لیے۔ عشق و محبتوں میں بہت سارے لوگ جیسے بھی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پسا لیتے ہیں، میرے ساتھ عشق کرتی ہو تو نکاح کی اجازت دے دو، کیا کر دو؟ نکاح کی اجازت دے دو، وہ بیچاری دے دیتی ہے۔ یہ آ کے کلاس کے 2-3 لڑکوں کو جمع کر کے چلو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، سمجھ گئے؟ پھر لوگوں کو پسا لیتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے، خصوصاً یونیورسٹیوں کالجوں کی لڑکیوں کے، بعد میں ان کا نکاح کسی اور جگہ کرا دیا جاتا ہے، لیکن ان کا نکاح کسی اور جگہ ہوتا نہیں ہے، اور وہ گھر پر بتاتی بھی نہیں ہے کہ ہمارا اس طرح واقعہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ آج کل بہت بڑا وہ ہے، وہ بن گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے، المیہ بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی، ان کی جو بیٹیاں ہیں اسکول یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مدرسوں میں پڑھتی ہے، سارے غیر شادی شدہ ہے، کیا ہے؟ لیکن ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہے اور گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے بھائی، کیونکہ احناف کے نزدیک 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، اور عجم کے اندر کفو کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، کسی کو کوئی حسب نسب کو دیکھیں، لہذا نکاح ہوا اور جو ہے وہ جو ہے کبھی عائش و عشرت کر رہے ہیں، کبھی اسکول کے بہانے نکل رہے ہیں، کبھی مدرسے کے بہانے نکل رہے ہیں، اور جو ہے وہ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ وقال ظفر و شافعی، امام ظفر امام شافعی فرماتے لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ لہما، ان کی دلیل یہ ہے ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا، کہ ایک آدمی بیک وقت مملک اور متملک نہیں بن سکتا، کہ خود کسی کو مالک بھی بنا رہا ہے اور مالک بن بھی رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو چچزاد ہے یہ ولی ہونے کے ناطے مملک ہے، لیکن چونکہ اس بچی کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہے، اس اعتبار سے وہ متملک ہے، لہذا ایک آدمی بیک وقت مملک بھی ہے اور متملک بھی ہے، اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ کما فی البیع، جیسے کہ بیع کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیک وقت کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، اپنے اوپر کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، ورنہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دکاندار مارکیٹ سے ایک چیز 10 روپے کے لے کر آئے گا، جب گھر پہنچائے گا تو کہے گا میں نے یہ چیز اپنے اوپر 15 روپے کی بیچی، اور یہ چیز میں نے خود اپنے آپ سے 15 روپے کی خریدی۔ جا کے دکان کے اندر لوگوں کو کہے گا کہ بھائی یہ چیز مجھے میں نے کتنے کی خریدی ہے؟ 15 روپے کی خریدی ہے، لہٰذا تم مجھے 3 روپے بچت دو، 18 روپے۔ اب بات سمجھ میں، 10 روپے کی چیز کتنے پر بیچ رہا ہے؟ 18 روپے کی بیچ رہا ہے۔ تو اگر اس بات کی اجازت دی جائے تو پھر معاملات بہت گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیک وقت مملک اور متملک نہیں بن سکتا، جس طرح کہ بیع کے اندر یہ حکم ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر بھی یہی حکم ہوگا۔ الا ان شافعی یقول فی الولی ضرورتاً، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ ولی کی صورت میں اس کو ضرورتاً جائز سمجھتے ہیں۔ وہ جو ابن عم کا مسئلہ ہے اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے، اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی کا بھی ہمارے ساتھ اختلاف ہے، پہلے مسئلے میں نہیں ہے۔ پہلے مسئلے میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو چچزاد ہے نا وہ اس لڑکی کا ولی بھی ہے،
تو وہاں ضرورتاً ہم نے جائز قرار دے دیا کہ یہ جزاد اپنے جزاد بہن کے ساتھ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے ولایت کی ضرورت کی بنا پر. کس کی بنا پر؟ ولایت کی ضرورت کی بنا پر. لیکن یہ دوسری صورت میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی کیونکہ ولایت تو ہے نہیں. ایک لڑکی نے دوسرے کو وکیل صرف بنا دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ وکیل بنا دیا ہے. لہذا وہ وکیل اپنے ساتھ اس لڑکی کا نکاح نہیں کرا سکتا. لأنه لا يتولاه سواه، اس لیے کہ ولی کے علاوہ کوئی اور فرد دو طرفہ یہ کارروائی نہیں کر سکتا، اس کے ذمہ دار نہیں بن سکتا. ولا ضرورت فی الوکیل، وکیل کے اندر چونکہ یہ ضرورت نہیں پائی جا رہی لہذا ایک آدمی اس میں مولک اور متملک نہیں بن سکے گا. ولنا ہم کہتے ہیں ان الوکیل فی النکاح معبر و سفیر، کہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے اس کی حیثیت صرف معبر بات کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ سفیر کی ہوتی ہے. والتمانع فی الحقوق دون التعبیر، اور یہاں جو ممانعات ہے نا، منافات جو ہے کہ ایک آدمی بیک وقت متملک اور مملک نہیں بن سکتا، یہ حقوق کے اندر ہے. دون التعبیر، تعبیر کے اندر نہیں ہے. تعبیر بات کرنے کے اندر کوئی تمانع نہیں ہے. ایک آدمی دو طرفہ بات کر سکتا ہے، دو طرفہ بات کر سکتا ہے، لیکن دو طرفہ کہ کسی حق کے اوپر قبضہ بھی کر لیں، قبضہ کرائے بھی، قبضہ بھی کر لیں، اور ایک آدمی بیک وقت یہ دونوں کام کر لے، ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا. ان الوکیل فی النکاح معبر و سفیر و تمانع فی الحقوق دون التعبیر ولا ترجع الحقوق الیہ. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے اس کے طرف حقوق راجع نہیں ہوتے، حقوق سارے کے سارے موکل کی طرف راجع ہوتے ہیں. کسی نے آپ سے کہا کہ میرا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ کر دو، آپ نے اس کا نکاح لڑکی کے ساتھ کر دیا، تو لڑکی کس کے پاس جائے گی؟ موکل کے پاس جائے گی، تمہارے پاس آئے گی. اور اگر وہ مہر وغیرہ ادا نہیں کرتا تو کس سے پوچھا جائے گا؟ تم سے یا اس سے. لہذا نکاح کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں وہ موکل کی طرف لوٹتے ہیں. کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ تو وکیل صرف اور صرف بات کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور نہیں ہوتی. بخلاف البیع، بیع کے برخلاف، کہ بیع کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بیع کے اندر تمام حقوق کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں. اگر وہ چیز کے اندر عیب نکل آئے تو وکیل سے پوچھا جائے گا. سمجھ گئے؟ لأنه مباشر، اس لیے کہ وہ مباشر ہے. حتی رجعت الحقوق الیہ، یہاں تک کہ تمام حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں. وإذا تولى طرفیہ، جب وہ دو طرفہ ذمہ دار بن گیا، فقوله زوجت یتضمن شطرین ولا يحتاج الى القبول. لہذا جب شوہر اس آدمی نے کہہ دیا دو آدمیوں کی موجودگی میں کہ فلاں لڑکی نے مجھے خود اپنے ذات کے ساتھ نکاح کرنے کا وکیل بنا دیا ہے، تم گواہ رہنا کہ زوجت، تو میں نے اس کا نکاح کر دیا اپنے آپ کے ساتھ، تو یہ جائز ہے. یتضمن شطرین، تو چونکہ یہاں دو شطر پائے جا رہے ہیں، ایجاب و قبول دونوں پائے جا رہے ہیں. ولا يحتاج الى القبول، اور یہ قبول کا محتاج نہیں ہے، لہذا نکاح منعقد ہو جائے گا. قال وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاهما موقوفا، کہ غلام کا یا بندی کا نکاح اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہ آقا کی اجازت کے اوپر موقوف رہتے ہیں. یہ اصول ہے کہ جس عقد کے لیے عند العقد کوئی مجیز ہو، یعنی اجازت دینے والا ہو، تو وہ عقد مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے. اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجازت نہیں دے تو عقد پھر صحیح نہیں ہوگا. یہ قاعدہ کے طور پر سمجھو، اصول سمجھو کہ جس عقد کے لیے عقد کے موقع پر کوئی مجیز موجود ہو تو وہ عقد اگر مالک کی اجازت کے بغیر ہوا ہو تو وہ عقد تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے. اب وہ تزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاہم، غلام اور باندی کا نکاح ان کے مالک کی اجازت کے بغیر ہوا. فإن اجاز المولا جازا، اب اگر مولا نے اجازت دے دی مالک نے تو جائز ہے. وإن رده بطل، اگر رد کر دیا تو باطل ہو جائے گا. وكذلك لو زوج رجل امرأة بغیر رضاها او رجلا بغیر رضاه، یا ایک مرد نے کسی عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا، یا کسی مرد کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا، تو بھی یہ حکم ہے، ان حضرات کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر یہ لڑکی اجازت دے دیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر اجازت نہیں دیتی تو نکاح ختم. وعدہ عندنا ہمارا مسلک ہے.
فإن كل عقد صدر من الفضولی وله مجیز، اس لیے کہ ہر وہ عقد جو فضولی کی طرف سے صادر ہوا ہو اور وله مجیز، اور عقد کے وقت اس کے لیے کوئی اجازت دینے والا موجود ہو، ان عقد موقوفا علی الاجازہ، تو وہ اجازت پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. اجازت مل گئی تو ٹھیک، ورنہ نہیں. وقال شافعی تصرفات الفضولی کلها باطلۃ، فضولی کے جتنے بھی تصرفات ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے باطل ہیں، منعقد ہی نہیں ہوں گے. فضولی وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی اور کے طرف سے کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی کہتے ہیں. لأن العقد وضع لحکم، اس لیے کہ عقد جو ہے حکم کے لیے رکھا گیا ہے، عقد پر حکم مرتب ہوگا تو عقد کہلائے گا. اب فضولی کا جو عقد ہے اس کے اوپر حکم مرتب ہوتا نہیں ہے، جب حکم مرتب ہوتا نہیں ہے تو پھر اس عقد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والفضولی لا يقدر على اثبات الحکم، فضولی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ حکم کو ثابت کر لے. ولنا فتلغوا، لہذا اس کے کرایا ہوا جو نکاح ہے وغیرہ عقد ہے وہ لغو ہو جائے گا. ولنا ہم کہتے ہیں ان رکن تصرف صدر من اہلی مضافا الی محلی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر فضولی نے جو کام کیا ہے یہ فضولی بھی عقل مند انسان ہے، صاحب عقل ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ لہذا اہل سے عقد کا صدور ہوا ہے، مضافا الی محلہ، جس چیز کا اس نے عقد کیا ہے اس کے اندر عقد قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وہ محل عقد بھی ہے، وہ محل عقد بھی ہے. سمجھ گئے؟ ولا ضرر فی انعقادہ، لہذا اس کے انعقاد میں کوئی ضرر نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے آپ کو ایک چیز چاہیے، اب میرے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اس چیز کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. اب بات آئی سمجھ میں؟ دوسرے دن میں کسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہوں، وہ چیز مجھے دکھائی دیتی ہے، مجھے مل جاتی ہے، میں فوراً آپ کے ارادے سے اس کو خرید لیتا ہوں، کیونکہ بھائی کو ضرورت تھی، کل یہ گھوم پھر رہا تو اس کو نہیں ملی، آج یہ میرے سامنے آ گئی، لہٰذا میں اس کے لیے خرید لیتا ہوں. میں اس کے لیے کیا کر لیتا ہوں؟ خرید لیتا ہوں. میں نے اس کو خرید کر لا کے بتا دیے کہ بھائی یہ چیز میں نے آپ کے لیے خریدی. اگر یہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو میری ہو جائے گی، ورنہ میں دکاندار کو واپس کر دوں گا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ منعقد کبھی کبھی فضولی بھی بڑا کام کر دکھاتا ہے. اب اگر مجھے مثال کے طور پر یہ چیز ملی اور اس کو اب بھی تلاش ہے لیکن نہیں مل رہی، مجھے مل گئی، میں نے خرید کر لا کر اس کو دے دی تو یہ خوش نہیں ہوگا؟ اس کا کام بن جائے گا نا بھائی. فإن عقد موقوفا، لہذا عقد یہ موقوف منعقد ہو جائے گا. حتی اذا رأى المصلحة فيه ينفذ، یہاں تک کہ دوسرا آدمی اگر اس کے اندر کوئی مصلحت دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے میرے لیے خرید لیا، مجھے بہت ضرورت تھی اس کی، بس مجھے منظور ہے، تو نافذ ہو جائے گا. وقد يتراخل حکم العقد عن العقد، کبھی کبھی حکم عقد کا حکم عقد سے متاخر بھی ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ امام شافعی کو جواب دے رہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب فضولی کے کسی عقد کے اوپر حکم کو مرتب نہیں کیا جا سکتا تو اس کے عقد کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے، وہ عقد باطل ہو جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ باطل ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں حکم بالکل ختم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم مؤخر ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ مؤخر ہو گیا ہے. جیسے کہ بے کے اندر کسی کے لیے خیار شرط ہو تو وہ بے کا حکم کب تک مؤخر ہو جاتا ہے؟ شرط کے پورے ہونے تک. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اسی طرح یہاں حکم نافذ ہے لیکن اس کا جو اثر ہے نا، عقد منعقد ہو چکا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے، حکم کا ترتب، ملکیت کا انتقال، یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے. جیسے مالک نے اجازت دے دی تو بلا دوبارہ ایجاب اور قبول کیے ہوئے، بغیر پھر دوبارہ گواہوں کو اکٹھا کرنا، اس کے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے گا، عقد درست ہو جائے گا. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہی مطلب ہے کہ انعقاد ہو جائے گا اور پھر ایجاد پر موقوف رہے گا. بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیں اگر اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں نا تو جو نکاح فضولی نے کر دیا ہے کسی لڑکی کا یا کسی لڑکے کا، سمجھ گئے، باقاعدہ گواہوں کے سامنے کر دیا ہے، مہر وغیرہ سب چیزیں مقرر کر دی ہے، سمجھ گئے. اب لڑکی کو بتلا دیا گیا کہ آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوا ہے. اگر وہ قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ پھر نکاح کا محفل لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوبارہ گواہوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا ہاں کہنا کافی ہو جائے گا. اس طرح دیگر عقد ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منعقد ہی نہیں ہوا، پھر اگر لڑکی اس کو قبول بھی کر لیں تو پھر قبول کا اعتبار نہیں ہوگا، دوبارہ
محفل نکاح منعقد کرنی ہوگی اور اس کے اندر دوبارہ گواہ لانے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، سارے کام دوبارہ کرنے پڑیں گے. سمجھ گئے؟ یہی فرق ہے کہ انعقاد کے ہونے اور نہ ہونے کا. چلیے